اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، جیسا کہ اس سے پہلے ہم پہلی آیت سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کا ترجمہ کر چکے ہیں، تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو پچھلی آیت جو ہے وہ اگلی آیت سے متصل ہوتی ہے، یعنی پچھلی آیت کا تعلق اگلی آیت سے ہوتا ہے اور اگلی آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے وقت کی لینتھ سے بچنے کے لیے یا وقت کو زیادہ لمبا بچنے کے لیے میں ہر آیت سے پہلے انشاءاللہ جو بھی ضروری ہدایات ہوں گی ترجمہ قرآن کے متعلق وہ آپ کو پیش کروں گا، تاکہ ایک ہی اگر آیت میں ہم ساری چیزیں پیش کریں تو وہ بہت زیادہ لمبا کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں ہر آیت کے ترجمہ سے پہلے اللہ کی رحمت سے یہ آپ کو اس کی جو ہدایات ہیں ترجمہ کے متعلق وہ پیش کروں گا۔ تو آج ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ کس طرح ترجمہ قرآن کا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک سورۃ آل عمران آیت نمبر 188 میں اللہ بزرگ و برتر نے ہمیں حکم دیا ہے کہ والذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ۔ تو اس آیت کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے وہ ذات جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، اس کے بیچ میں انہوں نے دو قسم کی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو پہلی قسم اس میں ہے محکمات، پہلی قسم ہے محکمات۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل جڑ ہے، ان کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اور دوسری قسم اس میں جو بتائی ہے وہ بتائی ہے متشابہات۔ یہ دیکھ لیں، غور سے دیکھ لیں، متشابہات، ان آیتوں کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے، اور ان کے بارے میں بڑے شدید حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تلاش کرتے ہیں دراصل ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ یوں ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ کہ وہ لوگ جو متشابہ آیت کا ترجمہ کرتے ہیں ان کے بارے میں جان لو کہ یہ فتنہ باز لوگ ہاں زمین پر فساد کرنا چاہتے ہیں، اور متشابہ آیت کا ترجمہ اپنی ہی طرف سے گڑھ کر لوگوں کے بیچ میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، یاد رکھیں کہ ان کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لہذا متشابہات آیت کا ترجمہ نہیں کرنا ہے۔ Allah has said in the Holy Quran, He has sent down the verses are of two types. One are those who are entirely clear and others are not entirely clear. And those who are mischief makers, they want to seek the translation of those verses which are not clear or unclear, so that they may make mischief on the earth thereby. So Allah has warned us that their meaning no one knows but only Allah. So, O people, you should warn about these people who make
or translate the mutashabihat verses, those verses whose translation is unclear. They are fitnabaz, mean mischief maker. So do not follow them and leave them alone and obey Allah. If we do not obey Allah about these matters, then we will be with them, those who make mischief on the earth. تو ابھی ہم بات کریں گے الرحمن الرحیم کا ترجمہ کہ الرحمن الرحیم پہلی آیت مبارکہ کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا تھا الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریف اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ہی کے لیے یہ ہے جو عالمین کا رب ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ عالمین اللہ نے نہ تو کسی سے خریدا ہے، نہ کسی سے تحفے میں لیا ہے، اور نہ ہی عالمین کے بنانے میں کسی سے مدد لی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس عالمین کو خود پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد خود اس کے مالک ہیں. تو پھر اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا رب کہ جس نے اتنا بڑا کام کیا ہے، ایسی ذات پاک کی نافرمانی کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت ہی بڑا جرم ہے. اس لیے قرآن پاک سورۃ احزاب کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر زمین و آسمان کو ہم نے کہا کہ کیا تم اس سورہ احزاب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو یہ زمین آسمان کو ہم نے بتایا کہ کیا تم اس قرآن کا بوجھ اٹھا سکتے ہو، اس کی امانت کو نبھا سکتے ہو کہ تم جس طرح اللہ نے حکم دیا اس طرح اس کی حکموں کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہو. تو اگر تم چاہو تو تم بھی انسانوں کی طرح اس میں نافرمانی اور فرما برداری کرنے کا اختیار ہے، تمہیں ایسا کرنا چاہتے ہو تو کر لو. تو پہاڑ اور زمین کانپ اٹھے اور انہوں نے عرض کیا پروردگار عالم، ہم میں یہ ہمت ہی نہیں کہ ہم تیرے حکموں کی نافرمانی کریں، لہٰذا ہم خوشی سے آپ کی فرما برداری کرتے ہیں اور ہم نافرمانی کبھی نہیں کرتے اور نہ ہی ہم یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں. When Allah said to the heaven and the earth, O heaven and the earth, it is narrated in the Confederate chapter. O heaven and earth, it is your will. If you want, obey or disobey Allah's order which has been sent down to the Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Holy Quran. They refuse and excuse to their Lord, O our Lord, we can do so, because we cannot bear your torment. But the man and the and this same thing the mountain has requested to the Allah. However, we cannot bear the of your torment which can come upon us because of the disobeying of the Holy Quran. تو اس لیے پہاڑوں اور زمین نے تو انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس قرآن کو کچھ بھی نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال جو قرآن کو کچھ نہیں سمجھتے، اس کی مثال سورۃ اعراف میں یوں فرمائی ہے. آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ مَثَلُ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور اگر اس شخص نے
اللہ کے قانون پر عمل کیا ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ہمارے قانون پر عمل کیا ہوتا تو ہم اس کے درجات کو ان کے ذریعے سے بلند کر دیتے، لیکن اس نے جو اللہ کے قوانین ہیں ان کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے اوپر چلا، وہ اپنی خواہشات کے اوپر چلا۔ ایسے بندے کی مثال کتے کی سی ہے کہ جو قرآن کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی خواہش پر چلتا ہے، اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ ان تحمل علیہ یلحس، اگر تم اس کو بگا دیتے ہیں کہ جگہ پہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو آپ بگائیں گے تو بھاگتے ہوئے بھی یہ زبان نکال کر ہا ہا کیسے کر کے سانس لے گا، اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو پھر بھی یہ اسی طرح زبان نکال کر زور سے سانس لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دیں جو قرآن سے دور ہیں کہ ان کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ یہ ہر وقت اپنی زبان نکالے ہوئے، کبھی ان کی زبان اندر نہیں جائے گی، ان کو جو کچھ مرضی مل جائے ان کی زبان باہر ہی رہے گی۔ تو لہٰذا یہ ان کو بیان کر دیں تاکہ یہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور سبق حاصل کریں۔ And if he had followed our will, we would have raised or elevated him therewith, but he clung to the earth and followed his own vain desire. So his parable is the parable of a dog. If you drive him out, he lolls his tongue out. Or if you leave him alone, he lolls his tongue out. Is the parable of the pupil who reject or leave the Quran or do not follow the Quran. Our verses, Quran, surely the law, perhaps they may reflect. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بہت ہی پیارے انداز میں بیان فرما دی ہے کہ ان لوگوں کی مثال، بلکہ اس سے آگے آپ پڑھیں گے سورۃ اعراف کے بیچ میں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کی جانوروں سے بھی بدتر ہے، کتا بھی ان سے اچھا ہے، کتا بھی ان سے اچھا ہے، یہ کتوں سے بھی بدتر ہے جو ہمارے احکامات پہ، ہمارے قانون پہ نہیں چلتے۔ تو لہٰذا دوستو آج ہم الرحمن کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ الرحمن، جب انسان نے یہ پڑھ لیا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ کل جہانوں کا پیدا کر کے مالک ہے، کوئی ایسے مذاقی مالک نہیں بلکہ ہر کل جہانوں کا خود مالک اور خود اس میں حکم کرنے والا، اور کسی اسمبلی سے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے حکم کا مالک اور کن فیکون جو وہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ When we have come to know that Allah is the only owner of the universe, then it we should think that the most great Lord, and if one disobeys him, what with him? اگر ہم یہ چیز ذہن میں لائیں کہ اتنا بڑا مالک اور اس کی نافرمانی کرنے کے بعد کرنے والے شخص کا کیا ہوگا، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تو اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی کہ جہاں وہ اللہ سے نکل کر بچاؤ کی کوئی اس کو صورت نظر نہیں آتی، اس کو بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے۔ تو لہٰذا انسان نے جب یہ بھی دیکھ لیا کہ زمین و آسمان کانپتے ہیں کہ اگر ہم اس کی نافرمانی کریں تو ہم اس کی نافرمانی کے بعد اس کے عذاب کو نہیں برداشت کر سکتے،
تو پھر یہ انسان جو عقل مند انسان ہے وہ سوچتا ہے تو وہ اپنے رب سے ڈر جاتا ہے اور اس کا دل گھبرا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے تو نے گھبرانا نہیں ہے, اگرچہ میں بہت بڑا ہوں تو میں رحمان بھی ہوں, میری رحمت اتنی بڑی ہے کہ جس کو تو امیجن ہی نہیں کر سکتا, جس کا تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتا, جس کا تو اندازہ نہیں لگا سکتا, اور اس کو کسی چیز سے تو ناپ نہیں سکتا. جو تو نے پہلے میری نافرمانیاں کی ہیں ان کے اوپر سے توبہ, ان سے توبہ کر لو اور اپنے رب کے حضور میں فرما بردار ہو کر ان کا غلام بن کے چلا. تیرے سارے گناہ صرف معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ تیرے ہر گناہ کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ نے یہ حکم بھی قرآن میں ارشاد فرما دیا. تو دوستو کچھ لوگ لفظ رحمان کے بارے میں حد بندی کرتے ہیں اللہ کی, تو یہ ایک بہت غلط بات ہے. اللہ کی حد بندی نہیں کرنی چاہیے اور یہ کرنا جرم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اتنا رحمان ہے اور رحیم ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حد بندی ہو گئی ہے. اللہ کی کسی صفت کی حد بندی نہیں کی جا سکتی, یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورت کہف کے بیچ میں ارشاد فرمایا کل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اور اگر سمندر جو ہے یہ تیرے رب کی قوتیں اور ان کی صفتیں بیان کرنے کے لیے سمندر کو سیاہی بنا دو اور ایک سمندر اور بیچ میں سیاہی بنا کر ڈال دو تو یہ سب سمندر ختم ہو جائیں گے, لیکن تیرے رب کی قوتیں اور ان کی طاقتوں کا اور ان کی شانوں کا بیان ختم نہیں ہوگا. یہاں پر ایک سمندر اور پھر دوسرا سمندر ڈال دیں. لیکن اگر ہم اسی طرح سورۃ لقمان میں جائیں تو اللہ تعالیٰ وہاں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَاتٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اگر زمین کے تمام درخت کلمے ہو جائیں اور سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی بنا کر اسی سمندر میں ڈال دیے جائیں تو اگر رب العالمین کی اگر شان لکھی جائے, ان کی قوتوں کا اظہار کیا جائے تو یہ سب کے سب ختم ہو جائے, لیکن تیرا رب عزیز الحکیم. عزیز کا معنی ہوتا ہے انتہائی عزت اور قوت والا, کہ جو ہر چیز پہ غالب ہو, جس کے سامنے کوئی کسی قسم کی مزاحمت یا جواب نہ دے سکے. اتنی بڑی طاقت کا مالک تو حکیم ہے کہ اتنی بڑی طاقت کا مالک ہونے کے باوجود اپنے نافرمانوں کو اتنی جلدی سزا نہیں دیتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے پہلی صورت کہف سے کہ 2 سمندر اور پھر دوسری صورت لقمان سے یہ کہ 7 سمندر اور ڈال دیے. اللہ تعالیٰ نے سیاہی کی حد بندی کے اتنے کئی سمندر لے آؤ, 7 نہیں پورے جتنے چاہو اتنے سمندر لے آؤ, لیکن تیرا رب ان سے کہیں بڑا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ 70 ماؤں کی اتنی محبت یہ بہت غلط ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی کبھی حد بندی نہیں کرنی ہے, وہ بے مثل اور بے مثال ہے. Prophet sallallahu alaihi wasallam say to these people, if the sea were ink to write there with the glory and the praise of Allah, of my Lord, la nafida al-bahru, the sea would be exhausted. The sea would be exhausted before the word or glory and powers of your Lord be narrated. Walojina bimisli matadan, and if we like it, brought an other sea to add its ink, then your Lord, the praise and power and glory of your Lord will not go to him. Like this like in the Surah Luqman, chapter Luqman, Walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun
wal bahru. And if all trees on the earth were pink and the sea were ink, and behind it seven sea add to its ink, would not be exhausted the glory and power your Lord. Verily, He is the Almighty, all-wise, owner of all power. تو دوستو الرحمن کا آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم ان کی موازنہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا ہے. رحمان کی اتنی ہر صفت جو ہے وہ بے مثل اور بے مثال ہے. اگر ہم سمندروں کو دیکھتے ہیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، زمین کو دیکھتے ہیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، آسمانوں کی وسطوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں. اگر کسی آپ سائنسدان سے پوچھیں کہ وہ ایک پتے کے اوپر ہی کچھ کتابیں لکھنا شروع کر دے تو وہ کتابیں لکھتے لکھتے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن پتے کے بیچ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے علم بھر دیے ہیں، جتنے بھی علم بھر دیے ان کا وہ احاطہ نہیں کر سکتا. اگر کوئی اسپیشلسٹ بنتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آنکھوں ہی کے متعلق پڑھتے 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 اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن آنکھ کا علم ختم نہیں ہوتا. If a scientist research on a leaf of tree, he cannot reach its end knowledge, but his life go to end. If a person want to know the whole knowledge of the eye, but its life and the knowledge about the eye would not end. So we should know کہ رحمان جو ہے، لفظ رحمان دا موسٹ گریشیس، بہت رحم کرنے والا، دا موسٹ گریشیس اور دا موسٹ بینوولنٹ. رحمان کا ترجمہ صحیح سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن مقدس کی آیت، قرآن مقدس کی سورہ رحمان سے پتہ چلتا ہے کہ رحمان کا ترجمہ ہم رحمان کی رحمت سے پورا فائدہ کب اٹھا سکتے ہیں اور لفظ رحمان کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں فرمایا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ اتنا رحمان ہے کہ اس نے اپنی رحمتیں مکمل کرنے کے لیے انسان کو اپنی رحمتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کے اندر قرآن سیکھنے کی صلاحیت رکھ دی ہے. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے. خلق الانسان وعلمہ البیان، اور اسے بولنا سکھا دیا ہے تاکہ اپنی پیدا کیے جسم کا استعمال کرتے ہوئے اور زبان کا استعمال کرتے ہوئے بول کر قرآن کو سیکھے تاکہ اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو سکے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے پوری طرح مستفید ہو تو وہ قرآن کے علاوہ کبھی بھی اللہ کی رحمتوں کا مستحق اور مستفید نہیں ہو سکتا، کیونکہ سورۃ رحمان میں اللہ بزرگ برتر نے خود یہ ارشاد فرما دیا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے بولنا سکھا دیا اور ساتھ ہی اس کو قوت دے دی ہے، طاقت دے دی ہے، صلاحیت دے دی ہے کہ وہ قرآن کو سیکھنے کی. اور اگر کوئی انسان اس کے باوجود قرآن کو نہیں سیکھتا اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، قرآن کو سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو کم از کم محکمات آیتوں کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس عالمین کے متعلق کیا کیا حکم دیے ہیں. کم از کم انسان کو اس کا علم ہونا چاہیے اور ان پر عمل کرنا اس پہ فرض ہے. وہ اللہ کی سلطنت سے کبھی بھی نہ غائب ہو سکتا ہے، تو نہ ہی اس کی سلطنت اتنی آوارہ ہے کہ جو کسی کا جی چاہے وہ کرتا رہے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. نہیں، اس کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے قرآن کو مکمل طور پر سیکھنے کی کوشش کرے. لیکن اگر انسانی کمزوری کی وجہ سے کوشش اس نے کی، نہیں بھی کچھ رہ گیا تو اللہ معاف کرنے والا. لیکن انسان کو اس قدر، جس طرح آج ہم
قرآن سے دور اور قرآن کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہے بھی ہے یا نہیں. بس ہمیں اتنا ہی پتا ہے کہ بس قرآن نماز پڑھ لے قرآن، بس یہ ہمارا دین مکمل ہو گیا. نماز تک محدود نہیں ہے. قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کے بعد ہم پر نماز فرض ہو رہی ہے. قرآن کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑو، پھر نماز ادا کرو، پھر آپ کی نماز قبول کی جائے گی. اگر ہم قرآن کو چھوڑ کر صرف نماز تک اس کو محدود کر لیں تو یہ ہماری تباہی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے. یاد رکھیں کہ نہ نماز معاف ہے نہ قرآن کے احکامات معاف ہیں. قرآن کے احکامات کو بھی ہم نے ادا کرنا ہے، اور قرآن کے پھر نماز بھی قرآن ہی کا حکم ہے، اس کو بھی ہم نے ادا کرنا ہے، اس کو بھی ہم نے ادا کرنا ہے. نہ قرآن کے احکامات باقی کو چھوڑ کر نماز صرف پکڑ لی. تو اللہ نے قرآن پاک سورۃ احقاف میں فرمایا کہ اے نبی مجھے تیری جان کی قسم، تیری قسم کہ جن لوگوں نے قرآن کے حصے باندھ ڈالے ہیں ان سے میں سخت عذاب لوں گا اور ان کو سخت قسم کی سزا دوں گا. اس لیے ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے اگر ہم رحمان و رحیم سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں انہوں نے علم القرآن، قرآن سیکھنے کی صلاحیت دے دی ہے، اور پھر ہمیں بولنے کی بھی صلاحیت دی ہے. ہمیں جسم بھی عطا دیا ہے، تو ہمیں وہ اپنی زبان، جسم اور اس قوت کا جو ہمارے اندر پیچیدہ قوت رکھی ہے اس کا استعمال کر کے قرآن کو سیکھنا چاہیے اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی تمام رحمتوں سے مستفید ہونا چاہیے. آگے ہے لفظ رحیم. رحیم، رحیم بھی لفظ رحم ہی سے ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ رحیم جو ہے یہ لفظ دوام ہے. یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وقت کو ظاہر کرتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے. نہیں، رحیم سے معنی یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی موت سے پہلے جس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور اپنی کوتاہیوں کا اقرار کر کے معافی مانگتا ہے اور اس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے اس کا غلام بن کر، تو اس کی رحمت ہر وقت اس کی ملنے کے لیے تیار ہے. اس کی رحمت ہر وقت اس پہ نازل ہونے کے لیے تیار ہے. اللہ نے اس کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں بتایا. معاش ہے اس وقت کسی انسان کے سامنے جب موت کے فرشتے آ جائیں تو دوبارہ وہ کبھی اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوگا، نہ ہی اس کو کسی صورت معاف کیا جائے گا. اس لیے لفظ رحمان میں کہ اس کی کوئی حد نہیں کہ اتنا رحمت کرتا ہے، تو رحیم کہ اس کا کوئی ایسا مقرر وقت نہیں کہ جس وقت وہ رحم کرے گا اور اس وقت رحم نہیں کرے گا. موت سے پہلے ہر شخص کے اوپر رحم کرے گا. اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ کریں. The most gracious mean, the mercy of Allah is unlimited. The mercy of Allah is unlimited. There is no limit in the mercy of Allah. The Rahim means the oft merciful. There is no time when he shows his mercy. Only there is a time has been narrated in the Quran. Allah has said, the one who come across to the death, when the angel of death comes before him, then his pardon, or he seek Allah's forgiveness, then his invocation is not accepted by Allah. So we should take benefit of this life, and we should seek Allah's mercy by seeking His forgiveness before our death. Remember, when death comes to someone, if he invokes Allah for his forgiveness, Allah will never forgive him, and he will never get Allah's mercy, and he will never gain profit
from Allah's mercy in future. Forever, never he will gain profit from Allah's mercy after his death. So it is our duty to seek Allah's mercy before our death. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اسی طرح اگلی آیت کا ترجمہ بھی جیسے اللہ نے ہمیں توفیق دیا ہم آپ کو پیش کریں گے.